Recording in progress. آیت نمبر 73 سورہ الکہف ان ڈیپتھ اسٹڈی. واقعہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام. ان کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتائی گئی تھیں. اچھا کہاں تک پہنچے تھے کچھ ریکال کروائیے. ہاں 73 نمبر آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. نہیں پکڑیں آپ مجھے بوجہ اس کے جو بھول گیا میں. اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب کوئی بھول جائے تو اس پر اتنا سخت مواخذہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے درگزر سے کام لیں ہم اپنے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید کا پڑھنا تبھی فائدہ دے گا نا جب ہم اس کے ہر ایک آیت کے اور ہر ایک ورڈ کے اندر اپنے لیے پریکٹیکل پوائنٹ سیکھیں. تو گھر جو ہیں وہ گھر نہیں رکھتے اگر ان میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایڈجسٹمنٹ نہ ہو، ہارمنی نہ ہو، محبت نہ ہو اور درگزر کا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اور آپ کو یہ بھی ایک اصول ہم نے سیکھا تھا کہ لوگوں کو ان کے ایج، ان کے کیلیبر، ان کے سٹیٹس کے حساب سے ڈیل کیا جائے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو ان کے اس حساب سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. اب دیکھیں جب ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں گے، اب ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں فار دا نماز، تو کیسے ٹرین کریں گے؟ صرف پیار سے کریں گے؟ نہیں، ہمیں اصول دیا گیا کہ جب وہ 10 ایئرز آف کو ایج کو کراس کریں اور پھر بھی وہ نہ آئے تو پھر ان کی سرزنش کی جائے. ٹھیک ہے. تو ڈسپلن کرنے کے لیے دنیا کے معاملات میں تو کرتے ہیں، کبھی غصہ بھی کرتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں. تو سارے کام صرف محبت سے نہیں کیے جا سکتے، کہیں پہ ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا فرم ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو موقع کو جانچ کر اس کے حساب سے بچوں کے ساتھ ڈیل کریں گے، بڑوں کے ساتھ بھی اس طرح ہی ڈیل کریں گے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ ہمارے لیے یہ بھی ہمیں مل رہا ہے کہ اور یہی معاملہ پھر نرمی کا جو ہے وہ اپنے کسٹوڈین سٹاف اور ممبرس کے ساتھ بھی اسی طرح ہی رکھیں گے ہم. ٹھیک ہے. ان کی کاؤنسلنگ کریں گے، انہیں گائیڈ کریں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی معذرت کرے اور کہے میں بھول گیا تو اس کی پکڑ نہ کی جائے، اس کو یہ مارجن دیا جائے. مگر اگر کوئی ہر وقت ہی ہمیں یہ کہے کہ جی میں بھول گیا تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خراب ہے. ٹھیک ہے. ہر وقت کی بات نہیں ہوتی. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے آگے اس واقعے میں بھی ہمارے لیے یہ بھی سبق ایک اور آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتنے چانسز ملے؟ 2، اس سے زیادہ نہیں. تو ہر معاملے کی گہرائی ہوتی ہے، ہر سچویشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اگر اس کو فلفل نہیں کیا گیا تو بس پھر ان کے چانسز پھر ختم ہو جاتے ہیں. 2 چانسز سے زیادہ پھر ان کو نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے. تو لینینسی کا معاملہ ضرور رکھیں، مگر جہاں پر ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سرزنش کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو کریں. نماز کے لیے جیسے ہم نے بات کی ہے بچوں کو ٹرین کرنا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم انہیں مارنے لگ جائیں. اور پھر ایسا ہوتا ہے نا، نفرت نہ دلائیں دین کے معاملے میں. حکمت اور محبت کے ساتھ بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں. ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ایک لڑکا تھا، اس طرح 2 بچے تھے ٹین ایجرز، 18 کی ایج کی بریکٹ میں ہوں گے، 17 16 18. تو جب اذان دی گئی نا تو انہوں نے اذان کے الفاظ کا کچھ جیسے مذاق اڑایا نا، جیسے اس ایج کے بچے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے، تھوڑے سے ڈسٹینس پہ آپ اس چیز کو آبزرو کر رہے تھے. جب وہ اپنے ہنسی مذاق کر چکے تو پھر آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ فلاں مسجد کی فلاں اذان جو ہے نا وہ باپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ نے دیا کرنی ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو فوراً اس کو ایک امپورٹنٹ کام کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کو ایسے ریپریمانڈ نہیں کیا کہ تم تو کافر ہو، تم تو منافق ہو. ہم ہوتے تو ہم یہی کرتے نا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے اتنے بڑے اللہ کے شاعر کا جو ہے مذاق اڑایا. تو بڑی حکمت اور محبت مگر ساتھ کے ساتھ ڈسپلن بھی کیا. یہ نہیں اسے کہا کہ نہیں آئندہ کے لیے تم نے تو اذان کے پاس آنا بھی نہیں ہے، تم نے نام بھی نہیں دینا. اس کی ذمہ داری لگا دی. پھر کیا ہوگا؟ جب اس پہ ذمہ داری لگ گئی تو پھر وہ آٹومیٹیکلی کریکٹ کر لے گا اپنے آپ کو، کہ اور جب اس کو ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ میں نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ساری حکمتیں ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ
آپ لوگ اپنے لیے کچھ وقت نکالیں اور سیرہ رسول کی ضرور ریڈنگ کریں. اور سیرہ جو رسول ہے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ وسعت لے کر آتی ہے، بہت زیادہ معاملات کو سمجھنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر اس دعوے میں ہم کتنے پورے اترتے ہیں وہ سیرہ پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے آپ رحم دل تھے. اور جہاں پہ جب ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، جب جنگ کا معاملہ ہوتا تھا، تو کیسے بہترین جو ہے وہ آپ جرنیل کا رول بھی پلے کر لیتے تھے. ورنہ ہمارے عموماً یہ ایک ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلتے ہیں نا، کوئی سخت ہے تو بہت سخت ہے، کوئی نرم ہے تو وہ بالکل ہی بچھا چلا جا رہا ہے. ایسے نہیں، ایک بیلنس ہونا چاہیے انسان کی، ہم سب کی لائف میں. آیت نمبر 74 فان تولا کا، تو وہ دونوں چل پڑے. یہاں پر پھر فا کے ساتھ آیا ہے فن تولا کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ٹائم مزید ویسٹ نہیں کیا. اب یہاں پر بار بار آپ کو نظر آئے گا ان کے علم حاصل کرنے کی جستجو اور علم حاصل کرنے کی طرف ان کا فوکس. ٹھیک ہے، وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیہ وہ دونوں ملے غلامن ایک نابالغ لڑکے کو، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا. کس نے قتل کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے. کس کو؟ لڑکے کو. قال کہا اقتلتا، کیا آپ نے قتل کر دیا، نفسن ایک نفس کو، زکیتم جو کہ پاک تھا، بغیر نفس بغیر کسی بدلے کے، وداؤٹ اینی ریزن، لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق آپ لے کر آئے ہیں ایک چیز جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے. اب یہ نیچرل سی بات تھی نا، اتنی بڑی بات دیکھ کر، وقت کے پیغمبر ہیں اور ان کا صبر جو ہے وہ اب پھر برداشت نہیں ہوا ان سے، اور انہوں نے یہ چیز مینشن کر دی کہ آپ نے ایک بچے کو جو کہ ابھی ٹین ایجر بھی نہیں ہوا، ٹین ایجر سے کم ہے، اس کو آپ نے مار دیا. غلامن کہتے ہیں ینگ بچے کو جو کہ 18 سال سے کم ایج کا بچہ ہوتا ہے. اچھا، یہ بچہ جو ہے وہ اپنی پیوبرٹی پر ابھی نہیں آیا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس بچے کو کیوں مارا گیا تھا، اس کی حکمتیں وہ تو آگے بھی بتائیں گے، پر یہ ہے کہ جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ حدیث میں یہ سب باتیں آ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ مختلف احادیث کا نچوڑ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ مزید چاہیں تو آپ صحیح مسلم میں یہ سارے واقعات دوبارہ اپنے اون پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب وہ یہ تھا کہ دراصل ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ ہمارے بارے میں پلاننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک فل فلیج جو پلان ہوتا ہے ایک انسان کا. جب ایک بچہ فیٹس ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کی ڈیتھ، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ سب چیزیں ڈسائیڈڈ اس کو پتہ ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ہے ایمان بالقدر. اس پر ہم سب کا ایمان ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان انکمپلیٹ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کامل علم میں یہ چیز تھی کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر جو ہے وہ پرابلمٹک بنے گا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ رابر بنے گا یا چور بنے گا یا لوگوں کو قتل کرے گا. تو اس حکمت کی بیس پر اس بچے کو قتل کروا دیا گیا، اللہ کے اذن سے یہ ہوا. ٹھیک ہے، اب بچے کو مارا کیسے گیا، یہ اس کے اندر جو ہے نا کافی ڈیٹیل آتی ہے حدیث میں کہ بچے کے پہلے سر پر پتھر مارا گیا، پھر اس کے بعد اس کی گردن اڑائی گئی اور پھر اس کو دور پھینک دیا گیا. اب یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ اتنی زیادہ تکلیف دے اور اتنی گرافک قسم کی ڈیتھ، اور وہ بھی ایک بچے کی، ظلم لگ رہا ہے نا، بڑا ہاریفائنگ لگ رہا ہے. مگر صحیح حدیث میں آتا ہے ٹیچر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
جی سر آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. آئی ہوپ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی بالکل. جی اچھا جی. تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ بچے کے سر پر پہلے پتھر مارا گیا, پھر اس کی گردن اڑائی گئی اور پھر اس کو اٹھا کر دور پھینک دیا گیا. تو مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مزید کہ ان کے ٹیسٹ کو مزید ٹف کیا جا رہا تھا, اور تاکہ ان کو اسٹرینتھ چیک کی جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان سے صبر ہوا نہیں ہوا نا صبر. یہ بڑی نیچرل سی بات تھی, یہ کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے, یہ نیچرل سی بات ہے. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو سر کی آنکھوں سے جو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا, وہ نہیں ہوتی. ایسا ہے. تو اس بچے کی ڈیتھ کے اندر ہمارے لیے بہت سارے زندگی گزارنے کے سبق ہیں. ڈیتھ کے اندر سبق ہے؟ جی بالکل ہے. کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر وہ بچہ بڑا ہو جاتا, ابھی وہ ٹین ایجر نہیں ہے, اگر وہ بڑا ہو جاتا اور وہ غلط کام کرتا تو اس کا نقصان جو تھا وہ اس کے پیرنٹس پہ آنا تھا. ایسا ہے. اور وہ اس کے پیرنٹس جو تھے وہ بہت نیک لوگ تھے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک ہی اولاد ہو اور آپ کو پیاری ہو, اور وہ بیٹا سے تو ویسے بھی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے پیرنٹس کی, ماؤں کی اسپیشلی, تو کیا ہوتا ہے کہ صحیح ہو یا غلط ہو پھر پیرنٹس جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتے ہیں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ والی موت دے کر اس بچے کے ساتھ بھی بھلا کیا ہے. کیسے بھلا ہوا ہے اس بچے کے ساتھ؟ وہ بچہ جو تھا ابھی ٹین ایجر نہیں تھا, اس کا نامہ اعمال میں ابھی کچھ انٹر نہیں ہو رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی ہے کہ ٹین ایجر جو بچے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو بچے بالغ نہیں ہو رہے ہوتے, اس سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس میں ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے, مگر اگر وہ نیکیاں کرتے ہیں نا تو وہ لکھی جاتی. دیکھیں کتنی رحمت ہے اللہ کی. تو اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ اگر ابھی یہ ٹین ایجرز نہیں ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے کام کروائیں, ان سے موٹیویٹ کریں انہیں نیکیوں کی طرف. یہ ان کی عادت پھر بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق تھا کہ جو وہ ڈیتھ جو کہ گردن اڑا دینے سے ہوتی ہے وہ سب سے ایزیسٹ ڈیتھ ہے. سائنس نے اس چیز کو پروف کر دیا. جیسے قربانی میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ سب سے ایزیسٹ ڈیتھ ہوتی ہے. EGG رپورٹ, EGG اسلامک میتھڈ آف سلاٹرنگ میں آپ دیکھتے ہیں اس کو کیا کیا گیا کہ جب سلاٹر کرنے لگے جانور کو تو اس کی برین ایکٹیویٹی کے ساتھ کنیکشن لیا گیا کچھ, اور اس سے پھر انہیں پتا چلا کہ جب امبیلیکل کارڈ نہیں اسوفیگس اور ٹریکیا, ٹھیک ہے جی, جب اس کو کٹ, اور جگلر وین, یہ جب کٹ ہو جاتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ برین کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ رک جاتا ہے. جب برین کے ساتھ کنیکشن رک جاتا ہے تو 3 منٹ کے لیے جانور جو ہے وہ ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو منیمل تکلیف ہوتی ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سب نے آبزرو کیا ہوگا کہ جانور تڑپ رہا ہوتا ہے. ہاں ہمیں یہ لگتا تھا, مجھے پرسنلی یہ لگتا تھا شاید درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے. وہ درد نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ڈیپ سلیپ میں جا چکا ہوتا ہے, اس کے جسم میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے. جب وہ تیزی سے خون باہر نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جسم ایسے جو ہے نا وہ لرز رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے دین میں جو بھی چیز سکھائی گئی ہے ہمیں وہ عین فطرت ہے, اور اس میں منیمل تکلیف ہے, کیونکہ برین جب گردن کٹ گئی ہے تو برین کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا. آپ کو دیکھیں جب ہمیں کوئی پین ہوتی ہے تو وہ کب ہوتی ہے؟ جسم پر پین ہوتی ہے, سگنل جاتا ہے دماغ کو, اور پھر دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ آپ کو چوٹ لگ گئی. جب کنیکشن ہی ختم ہو گیا برین کے ساتھ, آپ دیکھیں جب کو کٹ لگتا ہے تو آپ نوٹس کریں گے کہ انسٹنٹ نہیں ہوتا پین, ذرا کچھ سیکنڈ کا چینج آتا ہے گیپ, اور پھر اس کے بعد شدت سٹارٹ ہوتی ہے, کیونکہ تب تک سگنل جو ہے وہ برین کو جا چکا ہوتا ہے. تو اس کنیکشن میں آپ یہ سمجھیں ہم صاحب کہ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ ایک سین ہے جو کہ قرآن مجید میں مینشن کیا گیا, مگر اس کے در پردہ حکمتیں دیکھیں کتنی ساری ہیں. اور اس کی برین ایکٹیویٹی جو ہے وہ رک جاتی ہے. اچھا پھر اور ہم اس کے اندر ہم نے پڑھے زکیہ پیور سول. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بچے جو ہے اپنی پیوبرٹی سے پہلے کسی بھی کام کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے, غلطیاں کوتاہیاں ان کی نہیں لکھی جا رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ
خضر علیہ السلام کا یہ جو سٹیپ تھا وہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، اور ایسا تھا کہ اس پر کسی کا بھی صبر کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ اب یہ حکمتیں اور یہ ڈیپتھ جو ہے ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ قرآن مجید سے ہمیں ملے گی۔ ورنہ آپ دیکھیں ایک پیرنٹ کے لیے سب سے بڑا جو لاس ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کا دنیا سے اس کے چلے جانا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ بڑا بچہ ہو، چاہے وہ ٹین ایجر ہو، چاہے وہ ایون اولڈ ایج میں بھی ہو۔ ماؤں کے لیے، فادرز کے لیے بچے بچے ہی رہتے ہیں، وہ کس ایج میں بھی چلے جائیں۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے 3 بچوں کی ڈیتھس ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جہنم سے آڑ کا کام کریں گے، 3 بچوں کی ڈیتھ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جو بچہ پیدائش کے دوران یا پیدائش سے پہلے یا فیٹس جو پیدا ہوتے ہی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ آڑ بن جائے گا اس ماں کے لیے اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اگینسٹ بہت سارے رپورٹ ہے، ایک بہت بڑی حدیث آتی ہے لمبی اور بڑی خوبصورت، اس میں یہ کہ ایک شخص آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے آئے، ایک نیو بورن بچے کے بارے میں، وہ میرے سے پڑھی نہیں جاتی پوری نا، تو آپ وہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں جی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ پھر کس حال میں تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی حمد کر رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے صبر اور حمد کی وجہ سے اس کے لیے بیت الحمد جو ہے وہ جنت میں ریڈی کر دو۔ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اس کا ریوارڈ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ پیرنٹس جو تھے وہ نیک پیرنٹس تھے، اور اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو کیا کرتا؟ ان پیرنٹس کو بھی اپنے ساتھ غلط کاموں میں انوالو کر لیتا، اور اس طرح سے ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی پیرنٹس کی، اور آخرت بھی خراب ہو جاتی۔ اب اس طرح سے کیا ہوا؟ بظاہر تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی ماں باپ کو، نیچرل سی بات ہے، مگر کیا ہوا؟ مگر یہ ہوا کہ وہ بچہ بھی پروٹیکٹ ہو گیا، اس کی آخرت بھی پروٹیکٹ ہو گئی، اس لیے کہ وہ ابھی جواب دہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایٹ دس ایج، فار بیکاز ہی از ناٹ اے ٹین ایجر۔ تو دنیا میں بھی اس سے بھی وہ بچ گیا کیونکہ اس نے غلط راہ پہ نکل جانا تھا۔ تو یہ کہ جب بھی کوئی زندگی میں، یہ تو خیر یہ بہت بڑا لاس ہے، اس میں ہمارے سیکھنے کا کام یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی آزمائش آئے جو کہ ہمیں اپنی عقل اور فہم کے حساب سے سمجھ نہ آ رہی ہو۔ بیل بجی تھی، میں نے سائرہ جاوید ان کو سائلنٹ کر دیجیے، جزاک اللہ جی۔ تو کوئی بھی ایسی آزمائش ہماری زندگی میں آئے جو کہ ہمیں پریکٹیکلی اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، کبھی بہت زیادہ بیٹھے بیٹھے لاس ہو گیا، کبھی جاب چلی گئی، اور ایون کسی اپنے کی ڈیتھ بھی ہو گئی، تو اس پر ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ صبر کریں؟ اس لیے کہ ہم جتنی مرضی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا لے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہمارے لیے بہتری تھی۔ اب بظاہر اس بچے کا چلے جانا واز اے ویری بگ لاس۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو تھا وہ بڑا لیٹ بھی پیدا ہوا تھا، اور ماں باپ اس کی پیدائش پہ خوش بھی بڑے تھے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاڈلا بھی ہوگا پھر، اور پھر اس کا ڈی ٹریک ہونے کا زیادہ خدشہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو جائے، ابھی آپ نے کنسیو کیا اور پھر کیا ہوا جی، بچے آپ کے ویسٹ ہو گئے، بچہ ویسٹ ہو گیا، پھر کہیں ڈیتھ ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو پھر اس میں درپردہ حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ صبر کریں، اور اس میں اپنے لیے ہم سب خیر تلاش کریں۔ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، کیونکہ ہماری سمجھ بڑی چھوٹی اور لمیٹڈ ہے نا، ہم ایکچولی دنیا کے بندے ذات، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہی کوئی اکتفا کرتے ہیں، اسی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے نا۔ آیت نمبر 75، قال کہا الم اقل لک، کیا نہیں میں نے آپ سے کہا تھا، انک بے شک لن تستطیع معی صبرا، کہ ہرگز نہیں آپ استطاعت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ 75 نمبر آیت، اور انہوں نے یہاں پر لکا ایڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا انداز اگریسو آ گیا، یعنی کہ آپ نے پھر صبر نہیں کیا، اور جو ہے نا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قولا کہا، اب کون کہہ رہے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا؟ نہیں، یہاں پہ کون کہہ رہا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے ان سألتک بے شک میں سوال کروں گا آپ سے ان شیئن کچھ بھی بعدہا اس کے بعد فلا تصاحبنی تو بالکل نہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا قد تحقیق بلغتا پہنچ گیا ملدنی عذرا آپ کو میرے پاس سے عذر یعنی معذرت. ٹھیک ہے, اب دوبارہ کیا ہوا ہے, سیکنڈ چانس انہوں نے لیا ہے اور اپولوجائز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 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 دوبارہ میں نے ایسی کوئی بات کی, جیسے ہم کہتے ہیں نا پلیز 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 اب نہیں, یہ وہی والا ایٹیٹیوڈ ہے ادھر بھی کہ نہیں نہیں اب نہیں اب نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا ہے یہاں پر معذرت کر لی ہے. اب اگر میں کروں گا تو بس پھر جو ہے نا آپ نے مجھے ریپریمانڈ کرنا ہے اس پر, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ اب لاسٹ چانس ہے. ٹھیک ہے, فن تولا کا تو وہ دونوں نکل پڑے پھر ٹائم ویسٹ کیے بغیر فٹافٹ سے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب عطایا وہ دونوں آگے اہلا قریتی کیسی ایک بستی میں, نستت آما ان دونوں نے کھانا مانگا اہلہا اس کے رہنے والوں کو سے, آبو تو انہوں نے انکار کر دیا, ایدیفوہما کہ وہ مہمان بنائے ان دونوں کو, فوجدا تو انہوں نے پائی فیہا اس میں جدارن ایک دیوار, یریدو چاہتی تھی کہ این قزا کہ وہ گر پڑے, فاقوامہ تو سیدھا کھڑا کر دیا اس کو. قالا کہا لو شئتا اگر چاہتے آپ لاتخذت علیہ اجرا اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت لے سکتے تھے. اب یہ تھرڈ ڈائمینشن آف دا اسٹوری ہے کہ اب وہ دونوں چلے ہیں اور وہ ایک قریہ میں پہنچے ہیں. قریہ کہتے ہیں چھوٹی بستی کو, ٹھیک, چھوٹی سی جگہ کو, ایک جیسے ریموٹ سا ایریا ہوتا ہے, اور وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا جی, کھانے سے انکار کر دیا. کس نے؟ ایک دو نے نہیں, پوری ہی بستی والوں نے. تو سب مطلب یہ ہے, امام ابن القیم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ہی برے لوگ تھے, سب کے سبھی بخیل تھے. تو اس میں سے کسی بنا یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں, چند گھروں کی آپ بیل کرتے ہیں, چار لوگ کہتے ہیں نہیں, اور پانچواں چھٹا کہتا ہے اچھا چلے آپ لے لیں, مگر ایسا نہیں تھا. وہ پوری کی پوری بستی ہی جو ہے وہ بخل کرنے والی تھی. تھوڑی سی ہم بخل پہ بھی بات کریں گے. بخل جو ہے نا یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا تکلیف دہ ایک عادت ہوتی ہے بخل کرنا. تو دین ہمارے سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا دل اور ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے. اور بخل از ناٹ اونلی ان دا وے آف کیا کہتے ہیں اس کو کھلانا پلانا یا مال خرچ کرنا. بخل ان ایوری سینس, سلام کرنے میں بخل, ایڈوائس کرنے میں بخل, مدد کرنے میں بخل, اچھا مشورہ دینے میں بخل. آپ کو کوئی اچھی بات پتا ہے آپ کسی کو بتا دیں, اس میں بھی بخل نہ کریں. ٹھیک ہے, اور جو بخیل شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بخیل شخص ہیں وہ آخرت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ غنی ہونے کو اپنے لیے ایکسپیکٹ نہ کرے. اگر دنیا میں ہم بخل کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے, بخل کر رہے ہیں, تو آخرت میں پھر یہ ہم ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ غنا کا معاملہ کیا جائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کریں, دل کھول کے خرچ کریں. اور جتنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی نعمت باقی رہے, چاہے وہ مال ہے, وہ دولت ہے, وہ علم ہے, اور وہ اولاد ہے, یہ سب نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس, یہ رزق ہے سارے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رزق بچا رہے اور قائم رہے, اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں, لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگائیں, چیریٹی ورک میں لگائیں. ٹھیک ہے, تو جس چیز کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ باقی رہے, اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں سلامت رہیں, اس سے قرآن کا ٹیکسٹ پڑھیں, اس پہ غور و فکر کریں. اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عقل ضائع نہ ہو, جب ہماری اولڈ ایج ہو تو کیا کریں, اس سے قرآن کا فہم حاصل کریں, تدبر کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جوائنٹس اور ٹانگیں سلامت رہیں تو کیا کریں, چل کے جائیں, اللہ کے کلام سیکھنے کے لیے مجلسوں میں چل کے جائیں, غریبوں کی مدد کے لیے بھاگ دوڑ کریں, ایفرٹ کریں. تو جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اگر ہم ان کو اللہ کی راہ میں ڈیڈیکیٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ قائم رہیں گی. کچھ ایج کے ساتھ ڈفرینسز اور چینجز تو آتے ہیں جن کو ہم روک نہیں سکتے, نہیں روک سکتے, جو کچھ چینجز ایسے آتے ہیں, مگر جب ہم ان کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ہماری جو فیکلٹیز ہیں ان کو ضائع ہونے نہیں دیتے. آپ دیکھیں نا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ
इंतहाई नॉन प्रोडक्टिव जिंदगी गुजार रहे होते हैं, सालों के हिसाब से वो बेड पे होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम तो लिमिटेड सा होता है, मगर उस लिमिटेड से टाइम के अंदर वो बहुत कुछ कर जाते हैं। वो होती है बाबरकत जिंदगी, क्योंकि वो जिंदगी क्या थी, वो डेडिकेटेड थी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के कामों में। ठीक है, तो जिस नेमत को भी हम चाहते हैं कि वो बाकी रहे, उसको अल्लाह की राह में लगा दीजिए। अच्छा, जो बुखल वाला इंसान होता है, जो कंजूस इंसान होता है, वो दरअसल कैसा होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो सेल्फिश होता है, वो सिर्फ अपने मामले में कंसर्न होता है, तभी तो किसी की मदद नहीं करता ना। क्यों नहीं किसी की मदद करते? शैतान एक तो वसवसे डालता है ना, नहीं भाई अगर तुमने दे दिया तो तुम्हारा क्या बनेगा। एक तो ये वसवसा शैतान डाल देता है हमारे अंदर। आजकल तो शैतान नहीं है, अब आजकल हम चेक करें कि हमारा जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करने का स्टेमिना कैसा जा रहा है। अपने आप को हम खुद ही चेक किया करें, डेली बेसिस पे खुद को चेक किया करें कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप आंधियों की तरह सदका खैरात करने वाले बन जाया करते थे, तेज हवा की तरह, इतना ज्यादा आप किया करते थे एफर्ट। और कितने थे आपके पास रिसोर्सेस, क्या थे, कितने घर थे, कितना माल था, कितने मवेशी थे? कुछ भी नहीं था आपके पास, स्टिल जस्ट वक्त जो आता था आगे दे देते थे, जो आता था आगे दे देते थे। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आजकल हम कोशिश करें कि हम अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बने। और यहाँ पर युदय्यिफुहुमा, वो दोनों मेहमान बनाए इन दोनों को। तो मेहमान के लिए हमें सीरा में भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में भी और कुरान में भी गाइडेंस हर तरह से मिल जाती है कि ये फर्ज है हमारे ऊपर कि जो भी हमारे पास मेहमान आए उसकी टेक केयर की जाए, उसका ख्याल किया जाए, उसका इकराम किया जाए, उसकी इज्जत की जाए। मेहमान जो है वो 3 दिनों के लिए मेहमान होता है, उसके सादा अगर वो रहेगा तो फिर वो घर का बंदा बन जाता है। लाइक जैसे 3 दिन तो हम उनकी अपनी तौफीक के हिसाब से अच्छी वाली टेक केयर करेंगे, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे, उनके लिए पुलाव और कढ़ाई बनाएंगे, मगर फिर चौथे दिन से हम दाल पे शिफ्ट हो सकते हैं, दाल सब्जी पे आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा देखें ना, हाँ जी, जो खुद खा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारा दीन जो है ना वो बड़ा खूबसूरत दीन है, आप नोट करें, इसमें भी हर एक को सहूलत दी गई है। अब ये नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा नहीं जी कोई मेहमान आएगा तो आपने उसको महीना उसका ख्याल करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब आप किन्हीं कुछ बड़े मकासद को लेके जिंदगी में चल रहे होते हैं ना, तो आप ज्यादा देर ये काम नहीं कर सकते, नेचुरल है ना। ठीक है, और फिर हर तरह के लोग हैं, कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल रखा है तो उनके लिए मेहमानदारी करना कंपैरेटिवली इजियर है, कुछ के लिए डिफिकल्ट भी है। तो और मेहमानदारी करने में के लिए जो कि होता है अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ उसमें कि कर्जे उठा रहे हैं, अपने आप को तंगी में डाल रहे हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं, जितना आप अफोर्ड करते हैं, जितनी आपकी तौफीक है, आप उसके हिसाब से जो है मेहमानदारी करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि जब फरिश्ते उनके पास आए थे उनसे मिलने, खुशखबरी देने, तो आपने उनको किस चीज से तवाज़ु की थी? भुना हुआ बछड़ा, वो अफोर्ड करते थे तो उन्होंने उनकी उसके साथ की थी ज़ियाफत। ठीक है, तो जो भी अफोर्ड करते हैं उसके अंदर आप रहकर अपना रिस्क शेयर करें। और बड़ी बात है इंपॉर्टेंट कि जो मेहमान है वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है। तो जितनी चाहे हमारी टेबल भरी हो खानों से, होता है ना खवातीन जरा थोड़ी स्टिंजीनेस में ज्यादा होती हैं, तो वो कहती हैं ओहो अभी मैंने चीजें रेडी की थी बगैर बताए आगे। वैसे अब ये ट्रेंड नहीं रहा ना, बगैर बताए आपको आता नहीं है, मगर स्टिल अगर कोई आ भी गया है तो उस वक्त अपने दिल को समझाएं, उस नेकी के मामले को अवेल कर लें, फौरन से अवेल कर लें। जितनी मर्जी नेमतें आपके पास पड़ी हैं, आप जो निवाला आपके रिस्क का आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलके रहेगा, आप खा के रहेंगे। और अगर नहीं तो जो मर्जी कर, पड़ा रह जाएगा। अगर मौत आ गई तो वो खाना वहीं, टेबल वहीं की वहीं है। ठीक है, तो अपने ज़र्फ को बढ़ाएं और लोगों के लिए